اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک کے اب تک کے گزرے ہوئے ایام میں اللہ نے جتنی توفیق دی ہم نے کی، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، انعام اور احسان کہ روزانہ قیام اللیل میں تلاوت کلام ہم نے سنی۔ الحمدللہ آج تک کے وہ سلسلہ جاری رہا، اور اگر مزید ایک دن چاند نہ دکھے تو مزید ایک دن اور رہ سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے۔ اگر اس کے کسی ایک پہلو پر کوئی مقرر گفتگو کرنا چاہے تو کئی خطابات ناکافی ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ، اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نعمت انسانوں کو عطا کی۔ قرآن کریم کو اللہ نے پہاڑ پر نازل کیا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یذکرون۔ اللہ رب العالمین کی یہ عظیم کتاب، اس کے نازل ہونے سے پہلے، اس کے اترنے سے پہلے صرف ہم اتنا دیکھیں کہ جس معاشرے میں اللہ نے اس کو نازل کیا وہ معاشرہ کیا تھا، اور اس کتاب کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی ہوئی۔ آج ہمارے اندر جو مختلف مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، پورا معاشرہ جدوجہد کر رہا ہے، پورا معاشرہ اس کے لیے ہر جماعت لگی ہوئی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ چیز ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا، اختصار کے ساتھ صرف بتا رہا ہوں، عقیدہ کیا تھا ان لوگوں کا۔ 300 سے زائد بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ کا پہلا گھر، توحید کا پہلا گھرانہ، بت اس میں رکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی کام کرنا چاہتے تو اللہ پر توکل کر کے نہیں کرتے، بلکہ پانسے کے تیر ہوتے، وہ تیر نکالتے، اگر نکل جاتا تو کام کرتے۔ جانور کو دوڑاتے، دائیں طرف جاتا بائیں طرف جاتا تو ہاں اور نہ اس سے پوچھا کرتے تھے۔ عقیدے کے معاملے میں مولانا اکبر شاہ نجیب باتیں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ سفر میں جب جاتے تو آٹے کا بت بناتے اور اس کی پوجا کرتے، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا کھانا تو اسی کو گھول کر کھا بھی لیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، ہر چیز کے لیے ان لوگوں نے ایک بت بنا رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیسی توحید ان کو عطا کی۔ قرآن کریم کے بعد کیا ہوا؟ ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے سب، اور کیسی توحید آئی کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل کہتا ہے بول عقیدہ چھوڑے گی یا دین؟ تو کہتی ہے بڑی یا جان، عقیدہ دے گی یا جان؟ کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز تو نے عقیدے کا مقابل مان لی۔ جانوں کو قربان کیا، وطن کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، تجارت کو قربان کیا، رشتوں کو قربان کیا، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ ساری قربانیاں تھی۔ توحید، ایک اللہ کی ایسی عبادت قرآن کے نزول کے بعد، جب قرآن کو انہوں نے مانا، نبی کو مانا، یہ تبدیلی آئی۔ سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے ایک معبود کو ماننے والے بن گئے۔ ان کے اندر برائی اور گناہ کا معاملہ کیسا تھا؟ مشرکین مکہ میں تنہائی میں جو گناہ کرتے اعلانیہ اس کو مجلسوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ اعلانیہ، اگر کسی کا مال کوئی ظلماً کھا لیتا تو وہ طاقت کی علامت مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کا نام حلف الفضول۔ ہوا یہ کہ ایک شخص کا تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، اس نے اپنا مال فروخت کیا، لیکن پیسہ نہیں مل رہا تھا اس کو۔ اس نے لوگوں سے مدد کی دہائی کی، مدد مانگی۔ اس کے لیے مکہ کے سنجیدہ افراد کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں ایک معاہدہ ہوا، اسی کا نام حلف الفضول۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملنے سے پہلے ہے۔ اس میں یہ طے ہوا کہ اب اگر کوئی شخص مکہ میں یہ ظلم کرے گا تو ہم سب مل کر کے اس کا حق دلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نبوت کے بعد اس قسم کی لوگوں کی، مظلوموں کی مدد اور اصلاح کی کوئی تحریک ہوگی تو آج بھی میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ صورتحال تھی ان کے ہاں، لیکن بعد میں کیسے متقی اور پرہیزگار بنے، کیسے گناہ سے بچنے والے بن گئے۔ قرآن پڑھ گئے، احادیث پڑھ گئے،
سیرت پڑھیے، تاریخ پڑھیے. مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے بڑے طاقتور. زمانہ جاہلیت میں خاتون سے ان کی شناسائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایمان لائے تو اللہ نے طاقت بہت دی تھی. گھوڑے کے دونوں پیر باندھ دیتے آگے اور پیچھے، اور کاندھے پر رکھ کر دیوار پھاند جاتے، اتنی طاقت اللہ نے دی تھی. ڈاکہ زنی پیشہ تھا، توبہ کیا، ایمان لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طاقت کو اسلام کے لیے استعمال کرو. اور اسلام کیا جانتے ہیں؟ اسلام اللہ نے جتنے جذبے ہمارے اندر رکھے ہیں، جذبے غصے کا، خوشی کا، غم کا، تنہائی کا، مجلس کا، اور لوگوں کے درمیان عزت و شہرت کا، ہر چیز کا جتنا بھی جذبہ ہے، سارے جذبوں کی صحیح نکاسی کا نام ہے اسلام. سارے جذبوں کی. مال کمانے کی بڑی تمنا ہے، بالکل سلام آئین وہ خوب کمائیں گے، لیکن کیسے کمانا ہے یہ اسلام نے بتایا. مال کو خرچ کرنے کی بڑی تمنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. پھر صدقات، لوگوں کے آنسو پوچھو، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرو، خرچ کرو، خوب خرچ کرو. اللہ تعالیٰ صدقات کے ذریعے مال کو 700 گنا تک بڑھا دے گا. تنہائی کا جذبہ ہے، شادی بیاہ معاشرے کو چھوڑنا نہیں ہے. رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف ہے، سارے لوگوں سے کٹ کر کے اللہ کے پاس رجوع ہو جاؤ، خوب عبادت کرو. آپ تنہائی چاہتے ہو، ایک باقاعدہ وہ بنا دیا گیا ہے. محبت کا جذبہ ہے انسانوں سے. اللہ رب العالمین نے دوستی، رشتہ داری، صلہ رحمی، بیوی، بچے سب عطا کیا ہے. ہر جگہ اس کی نکاسی آپ کر سکتے ہیں. جتنے جذبے ہیں ان جذبوں کا صحیح استعمال کا نام اسلام ہے. تو مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اسلام کے لیے طاقت استعمال کرو. تمہارے جو بھائی مشرکین مکہ اسلام کی وجہ سے جن کو قید کر کے ظلم کر رہے ہیں ان کو چھڑا کر لاؤ. تو وہ بندھے ہوئے قیدیوں کو کاندھے پر رکھ کر کود جاتے تھے دیوار. طاقت اللہ نے دی تھی. اب وہ قیدی کو چھڑانے کے لیے جب گئے تو ان کی وہ خاتون جس کی شناسائی تھی کفر کے دور میں، اس نے دیکھ لیا رات کی تنہائی، سناٹا. اس نے آواز دی مرثد آؤ رات ساتھ گزارے. یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن. کیسے بدل دیتا ہے آدمی کو. ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہمارے کردار میں موجود ہونا چاہیے. صحابہ کے ہاں قرآن صحابہ کے دور میں چھپتا نہیں تھا، ان کے دلوں میں تھا اور ان کے کردار میں تھا. انڈونیشیا میں کبھی کوئی لشکر نہیں گیا، صحابہ کرام تاجر کی حیثیت سے گئے، لیکن اپنے ساتھ قرآن والا کردار لے کر گئے. وہاں بازاروں میں مدینہ میں قرآن چلتا تھا، ان کی گفتگو میں قرآن تھا، ان کے عہد و پیمان قرآن کے مطابق تھے، ان کی تجارتیں قرآن کے مطابق تھی. ہمارے یہاں تاکہ نسیاں ہیں قرآن ہر گھر میں، لیکن ہمارے کرداروں میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری گفتگو میں کتنا قرآن ہے. بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے. مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا. آپ نے کیا کہا؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ذرا سا اس جملے پر غور کیجیے. ایک عورت جس سے دیرینہ تعلقات ہیں، رات کی تنہائی، سناٹا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے. جواب کیا دیا؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں. یعنی اب میرے جذبے، میرے جذبات یہ بھی میرے نہیں رہ گئے. میں وہیں پر ان جذبات کی تسکین کروں گا جہاں اسلام اجازت دے گا. یہ معمولی چیز نہیں. غور کیجیے. گناہ کبھی اگر ہو گیا تو مائز اسلمی اور گاندھیا کا واقعہ دیکھیے کہ ایسی توبہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس گناہ ایسا کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتی ہے گاندھیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، پاک کر دیجیے. کہا بچے کی ولادت ہو جائے جب آنا. بچے کی ولادت کے بعد آئی. کہا بچہ روٹی کھانے لگے جب آنا. بچے کو لے کر آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں لے جا کر رجم کر دو. واقعہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر پوری وادی میں تقسیم کر دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ ہر کسی مغفرت فرما دیتا. حضرت مائز اسلمی گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. احساس جرم، غلطی کا اعتراف کیسا پیدا کیا قرآن نے. آ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے چہرہ انور کو پھیر لیا، پھر سامنے آئے. پھر اللہ کے نبی نے چہرے کو پھیر لیا، پھر سامنے آئے. اللہ کے نبی نے کہا اس کا چہرہ، ان کا چہرہ سونگو. منہ سونگو. نشے میں تو نہیں ہے؟ صحابہ نے منہ سونگا. کہا اللہ کے رسول نشے میں نہیں ہے.
کہا اچھا یہ مجنون اور پاگل ہے کہ بالکل نارمل آدمی ہے؟ کہا بالکل نارمل ہے، مجنون یا پاگل نہیں ہے۔ کہا فلاں علاقے میں لے جا کر اس کو رجم کر دو۔ ان کا خون ایک صحابی کے ہاتھ پر آ گیا، وہ کہنے لگے کہ ایک زانی کا خون میرے اوپر آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا رب العالمین۔ یہ احساس گناہ، جرم اگر ہو گیا تو ایسی توبہ یہ کس وجہ سے آئی؟ کتنے دیانتدار، کتنے ایماندار، کتنے دیندار ہوئے، عبادت میں کس مقام پر گئے؟ شرکوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ عبادت میں کس مقام پر گئے؟ پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ کہ میں نے قدموں کی چانپ سنی جنت میں تمہاری۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ نہیں اللہ کے رسول، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ عمل میں یہاں تک کہہ گئے، ایسا عمل تھا ان کا، کتنے حریص بھی ہیں نیکیوں کے لیے، گناہ کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جانے والے نیکیوں پر کیسے حریص ہوئے۔ غریب صحابہ آئے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کے پاس تو مال ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، 3 نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور 4تھا کلمہ کر کے اس کو پڑھ کے 100 پورا کرو۔ صحابہ کرام نے کرنا شروع کیا، دولت مند لوگوں کو معلوم ہوا، ان لوگوں نے بھی کرنا شروع کیا۔ یہ نیکیوں میں ان لوگوں کا مقابلہ آرائی تھی، ان کے مقابلے نیکیوں کے لیے ہوا کرتے تھے، خیر کے لیے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی۔ تب غریب صحابہ نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی یہ تو وہ بھی کرنے لگے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، عبادت بھی خوب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان ہے، رب العالمین کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم۔ کیسے تھے وہ، مال کو کیسے اللہ کے راستے میں لگانے والے، کیسے خرچ کرنے والے تھے۔ واقعات اگر صرف بتانا شروع کریں، دوسروں کا مال لوٹنے والے جب آئے سنی کہ اللہ تعالیٰ محبوب مال کو پسند کرتا ہے، سب سے پسندیدہ بات ابو درداء نے کہا اللہ کے نبی یہ میں نے دے دیا اللہ کے راستے میں۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے راستے میں مال دینا ہے، تاریخ پڑھیے، ابو بکر صدیق سب لے کر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ پر توکل اور اے نبی تیری تعلیمات چھوڑ کر کے آیا۔ ابو بکر صدیق یہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو پورا آدھا کیا، کہا آج ابو بکر سے مقابلہ ہے۔ بہت مالدار تھے یہ بھی الحمدللہ۔ جب لے کر آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب سنا کہ کل کا کل اثاثہ لے آئے، کہا ان پر سبقت نہیں لے سکتے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا کس نے جنازے میں شرکت کی، کس نے بیمار کی عیادت کی، کس نے غلام آزاد کیا، ہر چیز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں۔ ایک مرتبہ سوال کیا اللہ کے نبی جنت کے 8 دروازے کوئی ایسا خوش ہے جس کو پکاریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اور ابو بکر مجھ کو امید ہے کہ وہ تم ہوگی۔ ہر عمل میں سبقت لے جانے والے ابو بکر صدیق۔ یہ حضرت عباس مال اٹھا کر لا رہے ہیں، چل نہیں پا رہے تھے، بوجھ عاجز کیا ہوا تھا، حالانکہ بہت بلند و قد و قامت کے طاقتور تھے۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین 200 گھوڑے، 800 اونٹ، 6.25 کلو سونا، سب اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی 6 مرتبہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے کہا عثمان تیرے لیے جنت، عثمان تیرے لیے جنت، عثمان تیرے لیے جنت، 6 مرتبہ۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف 6.25 کلو سونا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ یہ 1300 ٹن کھجوریں پہاڑ کی طرح سے ڈھیر نظر آتا تھا، چٹان نظر آتی تھی، اللہ کے راستے میں دیا۔ واقعات پڑھیے، کیا تبدیلی آئی، کیا انقلاب ان کے اندر آیا، کیا چیز ان کے اندر داخل ہوئی تھی جو ایسا بے مثال معاشرہ اور ایسا بے مثال انسان بنا دی۔ ایک صحابی کچھ نہیں گھر میں گئے تھے، اب اللہ کے دین کے راستے میں مال دینا ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر کچھ بھی نہ ہوتا قرضہ واڑی کر کے کر لیتے ہیں۔ وہاں پر مولانا سے نے پوچھتے ہیں اگر کھانا 24 پالی کی بجائے 12 کی ہے تو
لیکن قربانی کے ٹائم ضرور پوچھتے ہیں کہ اتنا قرضہ ہے تو کیا کریں. وہاں نہیں پوچھتے. صحابہ کا مزاج کہاں تھا؟ کہاں پوچھنا چاہیے؟ دیندار کہاں پوچھتا ہے؟ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. یہ دیکھیے جذبے. اللہ کے نبی نے کہا نا میرے صحابہ ان کے جیسا ایک مٹھی جو اگر انہوں نے دیا ہے تو احد پہاڑ کے برابر، سونا دے گو تو اس کے برابر نہیں. کیوں؟ جذبے دیکھیے. کیا یہ حضرت صحابی کچھ نہیں گھر میں، ایک یہودی کے کھیت میں گئے، رات بھر پانی ڈالا. رات بھر پانی ڈالنے کے بعد جو کھجور ملی آدھوں آدھ تقسیم کیا اس کو. بھوکے بچوں اور بیوی کے سامنے آدھی رکھا اور آدھی اللہ کے نبی کے پاس لا کر کے پیش کی. منافقین نے کہا اتنے سے مال کی کیا ضرورت؟ اللہ کے رسول نے اس کو پورے مال پر بھی خیر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے رب العالمین. یہ جذبہ کیسے جذبے تھے؟ دین کا کیسا جذبہ؟ یہ کیسی طلب. ہمارے یہاں بیمار ہوتے ہیں عقیدے کی سوداگری کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حضرت عباس نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے، وہ کالی لمبی عورت جو جا رہی ہے وہ جنتی ہے. وجہ ان کو مرگی کی بیماری تھی. اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول آ کر کہا اللہ کے نبی دعا کیجیے بیماری پر صبر. کیسا تھا ان کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دعا تو کر دوں گا لیکن اگر تم اس پر صبر کرے گی تو تمہارے لیے جنت. کہا اللہ کے رسول میں جنت نہیں چھوڑ سکتی، بیمار رہوں جنت نہیں قربان کروں گی. یہ کہا صرف اتنی دعا کیجیے میرے واسطے کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے کیونکہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے. تو یہ تھی ہماری مائیں اور بہنیں، اور یہ ہے ایسی پردہ نشیں، ایسی نیک، ایسی جنت کی حریث. اللہ کے نبی نے دعا کی، اس کے بعد کبھی ان کا پردہ نہیں کھلا. یہ باپ اور بیٹے دونوں جنگ میں جانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. اللہ کے نبی نے کہا گھر سے ایک جا سکتا ہے، یا باپ جائے یا بیٹا، ایک کو گھر کے نگرانی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر باپ کہتے ہیں بیٹے سے، بیٹا باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ماں باپ کی، لوٹ جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے تو دنیا دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لیا، یہ ابھی جوان ہے، اسے لوٹا دیجیے. بیٹا کہتا ہے اللہ کے رسول جنگوں میں جوان آدمی کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں مقابلہ آرائی اور یہ چیزیں ہیں. اللہ کے رسول یہ بزرگوں ہیں، ان کو بیچ دیجیے، یہ میرے گھر کی، میرے اہل خانہ سب کی خیال رکھیں گے. باپ کہتا ہے کہ میں نے تم کو حکم دیا ماں باپ کی فرما برداری کا. کہا جنت کا سوال نہیں ہوتا، بابا تو آپ کی بات مان لیتا، لیکن یہ جنت کا سوال ہے کیونکہ اللہ کے راستے میں مجھ کو شہید ہونا ہے، اللہ کے راستے میں شہادت مقصود ہے. یہ نیکیوں پر اتنے حریص کیوں بنے؟ یہی قرآن تھا جو ان کی زندگیوں میں آیا. یہ قرآن ہمارے درمیان بھی ہے لیکن کہاں ہے ہم جانتے ہیں. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے پوچھیں کہ یہ قرآن کہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا سیرت. اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے جانتے ہیں؟ پورا دین اللہ کے نبی کی سیرت ہے، پورا دین، کیونکہ دین کی ہر بات اللہ کے نبی نے بتائی ہے. سیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہے کہ اس کا شمار مشکل ہے. بہت بڑی تعداد 300 سے زائد ایسے افراد ہیں جو صرف اس لیے تاریخ کا حصہ ہو گئے کہ انہوں نے سیرت پر کتاب لکھی. نظم کی شکل میں پوری سیرت، ایک سیرت پر کتاب ہے ہادیہ عالم، ایک نقطہ بھی نہیں ہے اس کتاب میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ رنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی. انگریز مائیکل ہارٹ کتاب لکھتا ہے دی 100 دنیا کے 100 بڑے آدمی، پہلا نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے. اگر کچھ لوگوں نے باقاعدہ غیر مسلم مفکرین کے اقوال نقل کیے ہیں اللہ کے نبی پر اور باقاعدہ کتابی شکل ہے اس کی، غیر مسلموں نے جب آپ کی سیرت پڑھا تو کیسے متاثر ہوئے اور کیا کہا انہوں نے. اللہ کے نبی کی سیرت کو حضرت عائشہ ایک جملے میں بیان کرتی ہیں. آپ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ چلتا پھرتا قرآن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے کامیاب انسان، سب سے نمبر 1 انسان، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، کمپلیٹ آدمی محمد رسول اللہ
قرآن کی چلتی پھرتی عملی تصویر تھے. یہ قرآن تھا. صحابہ کرام تاریخ انسانی کا سب سے بہترین گروہ قرآن والے تھے. قرآن اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے آئے تو ہم بھی بہترین بن جائیں گے. اللہ رب العالمین نے، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ قرآن کے بارے میں عجیب عجیب چیزیں لوگوں نے لکھی ہے، بڑی زبردست. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا یہ مہینوں کا سردار رمضان المبارک، جس رات میں نازل ہوا یہ راتوں کی سردار لیلۃ القدر، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرشتہ لے کر آیا جبرائیل امین وہ فرشتوں کا سردار، اور جس امت میں نازل ہوا کنتم خیر امہ وہ امت خیر امت. قرآن کا احساس کہ جو چیز اس سے لگی وہ عظیم ہو گئی، ہمارا کردار اس کے مطابق ہوگا تو عظیم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا. میں نے بہت مختصر بات کہنے کی کوشش کی تھی لیکن بات پھیل گئی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن حق تلاوت کے ساتھ، تلاوت حق تلاوت کے ساتھ کرنا. حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت ہے اس کو پڑھنا، حق تلاوت ہے اس کو سمجھنا، حق تلاوت ہے اس کے احکامات پر عمل کرنا. حق تلاوت یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کو دینے والا ہے، وہ اعمال کرنا. اللہ نے جہنم میں ڈالنے والوں کا تذکرہ کیا، اس سے اپنے آپ کو روک لینا، حلال کرنا، حرام سے بچنا. اور جہنم کا جب تذکرہ آئے اس سے پناہ مانگنا، جنت کا جب تذکرہ آئے اس کو طلب کرنا. یہ سب حق تلاوت میں ہے. اس کی تعلیمات پر عمل کرنا. لمبی چوڑی تقریر کی بات نہیں ہے، یہ تقریر کی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ خود ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا ہے، مجھ کو اپنے آپ پر، آپ کو اپنے آپ پر. ہم تجارت کرتے ہیں، کیا ہماری تجارت قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے تاجر قرآن کو پڑھے ہیں؟ سب سے بڑی آیت قرآن کریم میں آیت دین، تجارت کے اصول ہے. سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت دین ہے. ہم نے تجارت تو کی مگر قرآن ہے ہماری تجارت میں، ہم قرآن والے ہیں. معاف کیجیے گا، یہ دوسروں سے نہیں پوچھنا ہے، یہ سوال دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے لیے. ہم گفتگو کرتے ہیں، ہماری گفتگو میں قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صاف اور سیدھی بات کہو، ٹیڑھی تباڑی مت بولو. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے جس کو دینے کے بعد اذیت دی جائے کہ ہمارے ٹکڑوں پر پڑ رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قول معروف و مغفرۃ، قول معروف نرمی کے ساتھ بات کہو. پڑھیے قرآن. کیا ہماری زبان پر قرآن ہے؟ ہماری گفتگو میں قرآن ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ اللہ نے بیویوں کے لیے کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. کیا ہیں ہم؟ کیا ہے؟ کیا ایسا شوہر ہم ہیں جو بچوں کے ساتھ انصاف کرنے والے، بیوی کے حقوق ادا کرنے والے، نرم ہو؟ اللہ کے نبی سے بہتر کوئی ہے؟ حقوقی اور بے باکی کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں. ہماری خواتین ہیں ایسی جن خواتین کا تذکرہ قرآن میں ہے، پردہ نشی، نظروں کو جھکانے والی، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں. اپنے بچے اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اپنے باپ کو اف بھی نہیں کرنے والے ہیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن دیا کہ بیٹا یہ دیکھ قرآن ہے؟ میں رمضان المبارک میں کہتا تھا کہ ایک تلاوت ایسی بھی ہو، پڑھیں تو خوب تلاوت، پڑھیں تو خوب، لیکن ایک مرتبہ بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں اور جہاں پر یہ ہو کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب دینے والا ہے تو ایک مرتبہ ہم بات کریں اپنی اہلیہ سے کہ یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے. اپنے بچوں سے کہیں گے بیٹا یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ اس پر عذاب دینے والا ہے. ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ ہم کو اس سے بچا. ہم نے کیا؟ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، ہم نے اپنی بہت کوششیں کی لیکن یہ کبھی ہم نے یہ ان کو جنت ملنے والی ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے. بولو انشاءاللہ کرو گے؟ اہلیہ سے پوچھیں، بیٹوں سے پوچھیں، بیٹیوں سے پوچھیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
جنت میں لے جانے والا بنانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی نے جنتی خاتون کس کو قرار دیا. ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں؟ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے صلہ رحمی. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جب شادی کا موقع ہوتا ہے یہ کڑوی سچائی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کون گھر بھر کی دعوت دیا اس کو گھر بھر. جس نے ایک آدمی دیا راشن کی دکان والا, جیسے وہاں پیسہ دیں گے تو ملتا ہے کرانہ, تو سامنے والے کے اخلاق کے مطابق ہمارا اخلاق. اللہ کے نبی نے کہا جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, حتیٰ کہ اگر بے دین گمراہ بھی رشتہ دار ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت دینا نہ دینا تمہارا کام نہیں ہے, لیکن اللہ نے کہا بالیقین اللہ تمہارے نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. ہم کو نیکی کرنا ہے. کیا قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے؟ خطبہ نکاح 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ رشتہ کٹا ہوا ہے. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صاف اور سیدھی بات کہو. نکاح کے وقت کیا ہے آج ہمارے گھر کے اندر؟ پوچھنا نہیں ہے. گھروں میں خواتین میں جھگڑے رہتے ہیں, دیورانی جھٹانے میں تھوڑا سا نرم گرم کھٹا میٹھا معاملہ رہتا ہے. اب جب رہتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچے کو دیورانی کوٹتی رہتی ہے اور جیٹھانی سے حساب برابر کرتی رہتی ہے, سناتی اس کو رہتی ہے. جیٹھانی کو بھی سمجھتا ہے حساب مجھ سے برابر ہو رہا ہے. بولے تو کیسے بولے گی تو میں اپنے بچے کو, کیا اللہ کو بھی سمجھا لیں گے ایسے ہی؟ اللہ کہتا ہے قولوا قولا سدیدا, صاف اور سیدھی بات کہو. کہیں نگاہیں کہیں نشانہ نہیں ہونا چاہیے. مردوں میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب ان سے ہے اور حساب ان کا صاف ہو رہا ہے, ان کو بھی سمجھ رہا ہے میں بھی سمجھ رہا ہوں. قولوا قولا سدیدا, لمبی چوڑی بات نہیں. ہم قرآن کو لے کر بیٹھے, ہمارے یہاں قرآن ہماری اپنی زندگی میں ہماری اپنی فیملی میں ہم اس کے مکلف ہیں, پورے معاشرے کے مکلف نہیں ہیں. ہر شخص ہے ہر جگہ دین کی دعوت پہنچانا, لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہم کو نام لے کر اللہ نے کہا قولوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لے کر بیٹھے. انتہائی کامیاب رمضان المبارک کہ اگر ہم نے اپنی تجارتوں میں قرآن لے لیا, اپنی گفتگو میں قرآن لے لیا, اپنی اولاد کی تربیت. ہم نے کبھی دیکھا کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنے کا حکم دیا ہے قرآن؟ سنیے, ایک آدمی جب شادی کا ارادہ کرتا ہے, پروگرام بناتا ہے, وہ پہلا قدم ہے جو تربیت اولاد کا وہ اٹھاتا ہے. پہلا قدم قرآن پڑھیے, اللہ سے دعا مانگتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ نیک صالح بیوی, صالح بیوی مانگا. کیوں؟ کہ جس گود میں بچہ پرورش پانے والا ہے اس مدرسے کا انتخاب, ہم اسکولوں کا انتخاب بہت سوچ کر کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا مدرسہ بچے کا ماں باپ ہوتے ہیں. بڑا گہرا مشاہدہ ہوتا ہے بچے کا, ڈیپ آبزرویشن جس کو کہتے ہیں نا, بہت گہرا. اور دن بھر ہم لوگ کلاس لیتے رہتے ہیں بچے کی, ہم کو معلوم بھی نہیں رہتا ہے کب ہمارا پیریڈ ختم اور کب شروع. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. گھر میں باپ چیئر پر بیٹھا ہوا ہے, موبائل اٹھایا, ہاں ہلو, ارے بازار میں ہوں. اب بچہ 3 سال کا کھیل رہا ہے, وہیں پر 4 سال کا منڈی اٹھا کر دیکھتا ہے ابا گھر میں کرسی پر بیٹھے ہیں اور بول رہے ہیں بازار میں. اس کا مطلب جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سبق پڑھا گئے ہم اپنے بچے کو, یہ پیریڈ تھا سکھا گئے. احساس نہیں ہوتا ہے آدمی کو. سب سے بڑی درسگاہ نیک صالح, اللہ کے نبی نے یہی کہا. لوگ مال دیکھتے ہیں, لوگ حسن و جمال دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں, تم سیرت دیکھو کہ جس گود میں بچہ پرورش پائے گا. جانتے ہو ماں کے اثرات کیسے پڑتے ہیں بچے کے اوپر؟ کیسے؟ ابھی تازہ خبر بتا رہا ہوں, بالکل کرنٹ کی خبر. اگر عورت 4 ماہ کی حاملہ ہے, 4 ماہ کی بچہ ہے, 4 ماہ کا, اس سے پیٹ میں 5 یا 6 ماہ کا, 4 ماہ کا جب بچہ ہوتا ہے تو بچے کے جسم میں روح ڈالنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے. 4 چیزیں کرنے کا حکم فرشتے کو دیتا ہے. اس کے جسم میں روح ڈال, اس کی عمر لکھ, اس کا رزق وہ نیک رہے گا یا بد. یہ 4. 5-6 مہینے کا جب ہوتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے. اگر اس وقت ماں ایک خاص قسم کی موسیقی روزانہ سنے,
سنتی ہو. تو بچے کی ولادت کے بعد کبھی بچہ رونے لگتا ہے، وہی موسیقی لگائیے وہ چپ ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ صوتی اثرات ماں کے پیٹ میں بچہ قبول کرتا ہے. اب وہی ماں روزانہ سوچے وقت تو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والی رہے گی تو بچہ جب وہ سنے گا وہ عالی آواز جو پیٹ میں سنا ہے تو چپ ہو جائے گا. یہ اثرات صرف رہائے گود میں نہیں، اس کے پیٹ سے شروع ہوتے ہیں. ہم نے پہلا قدم کب اٹھایا؟ اچھا اللہ نے اولاد دے دی، نیک اور صالح اولاد فرما بردار ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. اللہ نے کہا کیسے فرما بردار بنانا ہے، سورہ لقمان پڑھ جائیں گے. پوری اولاد کی تربیت اسٹیپ پوری، صرف تربیت اولاد نہیں، اسٹیپ پوری اس میں بیان کر دی گئی ہے. پہلی چیز بیٹے کو کیا سکھانا ہے؟ حضرت لقمان نے کیا سکھایا؟ توحید. دوسری چیز آخرت، پھر اس کے بعد نماز. سب چیزیں لائن سے، وہ سب ایسی ترتیب سے بچے کو سکھائیے. پورا تربیت اولاد کا نسخہ دیکھیے. بچہ کتنے دن پیٹ میں رہے گا، کتنے دن ماں کا دودھ پیے گا، سب حولین کاملین پورے 24 مہینہ اگر کوئی مدت پوری کرنا چاہے. بچہ بالغ ہو جائے تو نکاح کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے، کتنے رشتے حرام ہے، کتنے حلال، سب کی تفصیل قرآن میں آپ کو ملے گی. تجارت کرنا ہے تو اس کا اصول، مال خریدنا ہے تو اس کا اصول، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا ہے. ناپ تول کرنا ہے تو اس کا اصول اور ضابطہ. ہر جگہ باپ ہے تو اس کے احکامات، بیٹا ہے تو اس کے احکامات، بیوی ہے تو اس کے احکامات، بیٹی ہے تو اس کے احکامات. صرف اتنا ہی نہیں، مر جائیں تو ترکہ کس کو کتنا کتنا ملے گا یہ بھی بتا دیا ہے قرآن نے. اس قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں. معاف کیجیے گا، آخری جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے قرآن سے. جو قرآن ہمیں زندگی کے اصول دینے آیا تھا، آج ہمیں اگر کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کے سر کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں. اگر کبھی وہ قرآن کی کوئی سورت سننا چاہے ایک الگ بات ہے، اس کو سنا دیجئے. ورنہ اللہ کے نبی نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، کہ دنیا سے جائے تو توحید لے کر جائے. کیونکہ آیا تھا جب تو ابو داؤد کی حسن سند سے روایت ہے کہ اللہ کی بڑائی سناتا. دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، کتنی مرتبہ سنتا ہے؟ 3 مرتبہ کلمہ چنتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان ختم ہونے لگی پھر لا الہ الا اللہ. کہ توحید، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں پورا قرآن توحید ہے. پڑھ گیا آپ؟ اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، توحید بیان کرنے والوں کا تذکرہ ہے. اس میں انبیاء کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے، توحید ماننے والوں کا تذکرہ ہے. انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ ہے، توحید کے مخالفین کا تذکرہ ہے. اس میں جنت کا تذکرہ ہے، یہ توحید کا انعام ہے. جہنم کا تذکرہ ہے، یہ توحید کے انکار کرنے والوں کا انجام ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ جب کوئی مرنے لگتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں قرآن پڑھنے. وہ بحث ابھی میں نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ کہ اللہ کے نبی نے تو کلمے کی تلقین کی ہے. یہ دیکھنا ہی ہمارے یہاں ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ سنت کیا ہے، مگر کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ آسانی سے اس کی جان نکل جائے. عجیب چیز ہے، جو کتاب زندگی کے کامیاب اصول دینے آئی تھی، آسان موت اس سے ہم اپنے مردوں کی، اپنے لوگوں کی آسان موت تلاش کر رہے ہیں. الٹا کام بالکل قرآن سے. کسی قوم نے اپنی کتاب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کیا ہوگا. جو زندگی کے کامیاب اصول دینے آئی تھی، اپنے لوگوں کی موت آسان کر رہے ہیں اس سے. یہ ہماری زندگی سے بات کرتی ہے، ہمارے کاروبار سے، ہماری گفتگو سے، ہماری سوچ سے، ہمارے رشتوں سے، ہمارے سماج سے، ہماری حکومت سے، ہمارے ماتحتین سے، ہمارے دولت مندوں سے، ہمارے فقیروں سے بات کرتی ہے. یہ کتاب یہ معاشرے کی کتاب ہے، زندگی کی کتاب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس کتاب کو پڑھنے، الہ العالمین جو ہمارا کردار اس دنیا کے اندر ہے، اس کردار میں باپ کا، تاجر کا، بیٹے کا، گفتگو کا، اس کردار میں اس کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی توفیق دے. اللہ بڑی تساہلی اور غفلت ہوئی ہے رب العالمین، لیکن اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے رب العالمین. ہدایت دے، توفیق دے رب العالمین، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے اعمال کو تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق کر دے رب العالمین. الہ العالمین گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، نیکیوں سے محبت. اے اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، ہمیں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین، نیکیوں سے محبت پیدا فرما. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.